دھوکہ بازی کے ذریعے ایسی ٹرم ڈیوائز کی شیطانی توحید نعوذ باللہ۔ تو آج شیطانی توحید کی ڈیفینیشن لے جائیں۔ شیطانی توحید وہ ہے جو بابوں نے سکھائی ہے، اور رحمانی توحید وہ ہے جو پیغمبروں نے سکھائی ہے، اور پیغمبروں کی تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ سمپل ڈیفینیشن ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، قرآن کی درجنوں نہیں سینکڑوں آیات اس پر گواہ ہیں۔ میں صرف ایک سیمپل کے طور پہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر ہے 31، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو، احبار کہتے ہیں علماء، رہبان وہ راہب جو ہوتے تھے، صوفی جوگی، مولویوں اور صوفیوں کو، جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ یہ قرآن کی آیت بالکل واضح ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ شیطانی توحید کیا تھی، کہ انہوں نے اپنے صوفیوں، جوگیوں اور بابوں کو رب مان لیا تھا۔ اچھا، اس کی ایکسپلینیشن جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے، جو سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی بھی لے کے آئے ہیں، اور حیران کن بات ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید جو اندھی کی جاتی ہے اس کے پرخچے اڑا دیے، اور وہاں تقلید کے رد پہ اسی آیت کو اور اس سے متعلقہ حدیث کو لے کر آئے ہیں، یہ بات بتانے کے لیے کہ آپ نے نبیوں کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے، بابوں کی تعلیمات کو فالو نہیں کرنا۔ وہ حدیث کیا ہے ترمذی کی؟ عدی ابن حاتم جو مشہور سخی تھے، حاتم تائی، ان کے بیٹے تھے، وہ مسلمان ہو گئے، ان کے گلے میں وہ سلیب بھی لٹکی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے وہ بھی اتروائی۔ ان کا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے۔ پوچھا کون سی آیت؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے مولویوں کو، علماء کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی اپنے بزرگوں کی عبادت نہیں کی۔ یہ بھی ہمیں یہی کہتے ہیں نا، ہسی جی اللہ کا بندہ ہی تے مننے انہوں نے۔ جی یہی گل اللہ نبی سامنے ہو چکی ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے مولویوں اور صوفیوں، احبار اور رہبان کے کہنے پر کسی چیز کو حلال اور حرام تصور نہیں کر لیتے تھے؟ وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں، یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کی تعلیمات کے مقابلے پر ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام۔ وہ آج بھی وہ کہتے ہیں پوپ کے پاس اختیار ہے، اسی لیے پوپ نے جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کا قتل بھی معاف کر دیا ہوا یہودیوں کو، جو ان کی نظر میں ہوا۔ ہمارے نزدیک تو وہ زندہ اٹھائے گئے الحمدللہ۔ تو عدی ابن حاتم نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا، یعنی بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اللہ کی تعلیمات کیا ہیں، پیغمبروں کی تعلیمات کیا ہیں، وہ اپنے مولویوں اور بزرگوں کے کہنے پر حلال کو حلال اور حرام کو حرام مان لیتے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا، آپ نے فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے، کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین تو اللہ ہے، اور اس کے بہاف پہ اس کے پیغمبر وہ بتائیں گے کہ کون سی چیز حلال ہے اور حرام ہے۔ بابے صرف یہ بتائیں گے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا، بابے یہ نہیں کہیں گے کہ میں یہ کہتا ہوں، نسویتوں تو یہ کہتا ہے، تیرے کہنے کی کیا اوقات ہے؟ عزتیں ویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے ہیں، جدادیں منائی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں سوار کی ہیں تم لوگوں نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور پھینکی جا کے دیوبند شریف، بریلی شریف، بغداد شریف اور اجمیر شریف میں۔ غدار ہو تم اپنے پیغمبر کے۔ اس لیے دیکھو اللہ نے کتنی بڑی چیز تم پہ چھوڑ دی ہے، جو یہ کہتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، میرے سٹوڈنٹس تھا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں۔ جاؤ، ظاہر ہے جی ہمارے سٹوڈنٹس تو اس توحید پہ ہیں جو پیغمبروں نے بتائی، ان کے بابے اور ماننے والے اس توحید پہ ہیں جو شیطان نے انہیں پڑھائی۔ دیکھ لیں شیطان نے کیسا خفیہ حملہ کیا ہے، جو امام الموحدین تھے عیسیٰ ابن مریم، ان کے نام پہ شرک کھڑا کر دیا، تاکہ وہم ہی نہ آئے کسی کو۔
آج کرسچنز جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر شرک کھڑا کیے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا، انسانی ہسٹری میں سب سے بڑا شرک بت پرستی کے نام پہ نہیں ہوا، بلکہ ایک پیغمبر کے نام پہ ہوا ہے، جیزس کرائسٹ. اور اس میں پیغمبر کا قصور نہیں ہے، وہ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور وجاہت والے ہیں اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہیں. ان کے نام پر شرک کھڑا ہوا، اور یہی کام ادھر بھی ہو جانا تھا اور پوری امت گمراہ ہو جاتی، جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ساری امت گمراہ ہو گئی اگر اللہ کے نبی الاسلام کا سینسٹیویٹی کا لیول وہ نہ ہوتا. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو ممبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. رسول اللہ نے بھی ایک اور جیزس کرائسٹ بن جانا تھا اگر نبی الاسلام کی سینسٹیویٹی کا یہ لیول نہ ہوتا. اور دیکھیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. ہمارے نبی وہ درخت ہیں جن کے پھل ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو مولا علی کا تو خطبہ میں نے آپ کو بتا دیا نہج البلاغہ سے کہ میرے بیٹے حسن، اللہ کی بارگاہ وہ ہے جس کا کوئی دربان بھی نہیں ہے، اور تو اس کی اولاد ہے جس نے مر جانا ہے. مانگ اس سے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اب آئیں اس امت کے ایک اور سب سے بڑے انسان کا فتویٰ سن لیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ تفصیلی یہ خطبہ آیا ہے، ویسے تو 8-9 جگہ پہ آیا ہے، کہ جب نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا ابو بکر مسجد میں آئے اور پھر ایڈجسنٹ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے. نبی الاسلام کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. کیونکہ باہر حضرت عمر نے یہ کلیم کیا تھا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی الاسلام فوت ہو چکے، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ 40 دن کے لیے گئے تھے، نبی الاسلام بھی واپس آ جائیں گے، ابھی رومنز اور پرشینز کی جو امپائرز ہیں وہ گرنی ہے. لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حضور کی زندگی کے بعد ہوگا. جبھی تو کنفرم ہوگا کہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے پیچھے اللہ ہے. اگر حضور یہ خود کر کے جاتے تو جو لوگ خلفائے راشدین کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے رسول اللہ کی مسند پہ، ان جھوٹوں کا پول کیسے کھلتا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے غالب کیا اس دین کو خلفائے راشدین کے ذریعے تاکہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ خلفائے راشدین کے پیچھے اللہ ہے. جو نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی سپورٹ ہے اس خلافت کے پیچھے. سورہ نور کی آیت نمبر 55 انہوں نے کوٹ کی کہ جو پیغمبروں کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر خلافت دے گا. تو یہ اللہ نے یہ بھی اسٹیبلش کیا. اور دوسرا یہ بھی اسٹیبلش کیا کہ رسول اللہ کوئی واریر نہیں تھے، کوئی جنگجو نہیں تھے، وہ پیغمبر تھے. اگرچہ آپ ایک آرمی چیف بھی تھے، لیکن اگلے جو واریر آتے تھے ان کی زندگی میں انقلاب آتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد سارا معاملہ تتر بتر ہو جاتا تھا. اور ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ جن کے جانے کے بعد وہ غلبہ اللہ نے دیا اور ایسا انقلاب جاری کیا. آج بھی پوری دنیا کے اندر انقلاب موجود ہے. آج چنگیز خان کا کوئی فالوور دنیا میں موجود نہیں ہے جن کی اتنی بڑی امپائر تھی. اور گریٹ برٹن جو اس سے بھی بڑی امپائر تھی انسانی تاریخ کی، جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا، آسٹریلیا سے لے کر افریقہ تک، بلکہ امریکہ بھی، آج وہ پنجاب سے بھی چھوٹا ہے. لیکن ہمارے نبی کا انقلاب دنیا کے ہر ملک میں، اور جہاں پہ اسلامی ملک 60 کے قریب، ان کی ہر گلی میں آپ کو نظر آتا ہے یہ انقلاب ہوتا ہے. یہ اللہ نے اسٹیبلش کرنا تھا. تو سیدنا ابوبکر نے جب بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو آپ کو آنی تھی. پھر باہر نکلے، حضرت عمر سے کہا بیٹھ جاؤ. وہ نہیں بیٹھ رہے تھے، وہ ہوش میں ہی نہیں تھے. غلطی لگ گئی. اتنے بڑے انسان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. یہ اللہ نے ہمیں یہ بھی سکھایا ایسے. خیر
حضرت ابوبکر نے کہا عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، میری طرف متوجہ ہو۔ ظاہر ہے ان کا ایک سٹیٹس زیادہ تھا، لوگ متوجہ ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و صلات کے بعد جو پہلا جملہ بولا، نہ وہ کسی آیت میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا انجینئر صاحب یہ کتنے لکھے ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابت شاہی کوئی نہیں۔ جی جس جگہ حضرت ابوبکر کا وہ خطبہ لکھا ہوا ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں تھا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ موجود نہیں تھا، انہوں نے ایکسپلین کیا۔ جی یہی تو بات ہے کہ ایکسپلین کرنے کے لیے، موٹے دماغ کھولنے کے لیے، اور ایکسپلین بھی ایسا گستاخانہ انداز میں کیا ان کے بقول، دل میں کہتے ہیں سامنے نہیں کہتے، سامنے آئے تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا۔